ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تمہاری قوم میں کوئی بزرگ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری قوم میں ایک بزرگ ہے، وہ جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہے، بس اتنا بڑا بزرگ ہے کہ وہ ساری دنیا چھوڑ دی اس نے۔ تو وہ ٹی وی کا اینکر تھا، اس نے کہا کہ میں جا کے اس سے انٹرویو لیتا ہوں۔ تو جا کے اس سے انٹرویو لیا کہ بھئی تم سنا ہے کہ تم بہت بڑے اللہ والے ہو، تم جنگل میں اکیلے رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بھئی ہم جنگل میں اکیلے رہتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، بھئی یہاں کیوں رہتے ہو؟ بھئی یہ دنیا سے میں نے جان چھڑا لی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ کرتا ہوں۔ پوچھا کہ بھئی تو تمہیں یہاں جنگلوں میں جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا ہم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، ان جانوروں سے کیا ڈر لگے گا۔ آج کل اس قسم کے بھی بزرگ مارکیٹ میں۔ یہ صرف لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے بھائی، جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا مطلب وہ اللہ سے، بولو نا بھائی، نہیں ڈرتا۔ حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میں زیادہ بولوں گا تو آج کل ویسے ہی عاملین نے میرے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کا خوف نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، بزرگ ہیں۔ تو ہمارے ہاں عجیب سی تعریف ہو گئی ہے بزرگ کی کہ بس جو ذرا ایک حلیہ دیکھا جاتا ہے، اس کا گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے۔ بھائی بزرگ کا مطلب یہ ہے کہ فرائض واجبات پورے کرتا ہو اور گھر والوں کے حقوق بھی، بولو بھائی، پورے کرتا ہو۔ گھر میں آئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، بیوی بچوں کو ٹائم دے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، بیوی بچوں کو ٹائم دے اور ان کے پورے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کو ٹائم دے، ان سے تمیز سے ملے، صحیح ہے نا؟ بے روزگار ہو کے گھر میں پڑا نہ رہے ہدیے نذرانوں کے چکر میں کہ بس آتے رہیں گے تو کھاتا رہوں گا، کھا کھا کے پھٹ جائے دھماکے کے ساتھ ایک دن۔ چلتا پھرتا ہو، چل بھی سکتا ہو، دوڑ بھی سکتا ہو، چلو دوڑنا تو آج کل مشکل کام ہے، کم از کم چل سکتا ہو۔ اللہ نے کوئی بیماری مسلط کر دی تو الگ ہے، اپنی سستی کی وجہ سے اگر کوئی چلنے کے قابل نہیں ہے تو وہ بزرگ۔ ہمارے استاذ نے بتایا کہ ہم ایک بزرگ اسی طرح 2 نمبر بزرگ کے پاس گئے، وہ بڑا پیر تھا گاؤں میں، کہا کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ بس میں نہیں بتا سکتا۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ اس کو معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک تھوڑی سی نازیبہ بات ہے، گیس پاس کرنے کے لیے، انگلش میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جتنی تہذیب سے بات ہو سکتی ہو، باقاعدہ مرید ایک پورشن اٹھاتے تھے اس کا، ٹھیک ہے نا، اس پھر گیس خارج ہوتی تھی، اتنا وزن بڑھ چکا تھا۔ ایک تو وزن بیماری سے بڑھتا ہے، کچھ نیچرل قدرت کی طرف سے وزن زیادہ ہوتا ہے، بڑے بڑے بزرگ ایسے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ تھا، حالانکہ وہ زیادہ کھاتے نہیں تھے۔ میں اس وزن کی بات کر رہا ہوں جو سستی اور حرام خوری کی وجہ سے بڑھ گیا ہو۔ ایسا وزن بڑھنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس کو بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں، بزرگ کے، ہل ہی نہیں سکتے، اتنے نیک ہیں کہ یہ، اور جو پھرتی سے چل رہا ہے، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، اس کو لگا یہ کیا ہے، یہ کوئی بزرگ ہے؟ تو پتہ نہیں کیا دماغ میں تصور بٹھا لیا دینداری کا۔ اللہ کے بندو، صحابہ کی زندگی دیکھو کیسے چست تھے۔ ابھی ہم دوبارہ ایک ڈیجیٹل خانقاہ کروانے والے ہیں، سردیوں میں آپ کو سمندر میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور بھگائیں گے۔ جس نے میرے پاس آ کے بزرگ بننا ہے اس کو صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ، بولو اگر وہ جوان ہے تو صبح 4 بجے اس کے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ جاگنگ کرنی پڑے گی۔ میں نے ایک دفعہ خانقاہ جامعۃ الرشید میں کروائی ہے، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، اتنا اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے 3 دن کی خانقاہ چلائی تھی، اور میری نیت اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے، یہ ذہن میں نے پہلے ان تمام اپنے مریدوں کو جو تھے ان کو بتا دیا کہ یہ پیر اور مرید سب اس میں برابر ہیں، پیر کا درجہ ویسے تو زیادہ ہوتا ہے نا، میں نے کہا یہ اس خانقاہ کی، اس کو آپ بدعت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، نئی خانقاہ کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں، اس میں جو پیر کا مقام ہے وہی کس کا مقام ہے، مریدین کا بھی۔ اب سوال میں پھر تم پیر کس بات کے، وہ بھائی ہم ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، بھائی جب بھی ایک جماعت ہوتی ہے تو ایک امیر ہوتا ہے نا، تو ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیر کہہ، کیونکہ پیر نہیں کہوں گا تو پھر مانیں گے نہیں لوگ، امیر کی نہیں مانتے، پیر کی مان لیتے ہیں لوگ، جب جس کو پیر نہیں مانتے نا اس کی مانتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے کہا فرض یہی کریں کہ میں کیا ہوں، پیر ہوں۔ باقی میں نے کہا میں یہ خانقاہ اپنی اصلاح بھی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی،
اب وہ سمجھ گئے کہ اب اصلاح میں اب ہمیں یہ مراقبہ ہوگا پھر محاسبہ ہوگا. میں نے کہا کسی نے مراقبہ محاسبہ کیا مجھ سے پوچھے بغیر اچھا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ ہوگا کہ آپ نے صبح 4 بجے اٹھنا ہے, اور جامعہ کے قریب ایک گراؤنڈ ہے, بہت بڑا گراؤنڈ ہے, اس میں طلبہ فٹ بال کھیلتے ہیں. اس گراؤنڈ میں آپ کو صبح 4 بجے جاگنگ کرنی پڑے گی. میں بھی کروں گا آپ کے ساتھ, میں اپنی اصلاح کے لیے, کہ تاکہ مجھے بھی تو ضرورت ہے نا کہ بھئی اصلاح ہو. تو وہ کہہ رہے یہ کون سی اصلاح ہو رہی ہے صبح جاگنگ؟ اصلاح تو یہ ہوتی ہے گناہوں کے خلاف بیاناتوں, بد نظری کے خلاف بیانات. میں نے کہا جب تمیز کی زندگی گزارو گے نا, جب تمیز کی زندگی گزارو گے تو گناہ بھی انشاءاللہ بولو بھائی چھوٹیں گے. جو پوستیوں کی طرح 3 بجے سوتا ہے 12 بجے اٹھتا ہے تو وہ نہیں گناہ چھوڑتا, سمجھ رہے ہو, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تمیز کی زندگی ہوگی تو خود بخود انشاءاللہ گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق. یہ یاد رکھیں جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی نا, ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر ڈپریشن سے بچنے کے لیے گٹکا بھی کھائے گا, چرس بھی پیے گا, اور فلمیں بھی دیکھے گا, الٹی سیدھی بیہودہ چیزیں بھی دیکھے گا, اور بدتمیزی بھی کرے گا, بد اخلاقی سے بھی رہے گا. تو میں نے ان کو صبح 4 بجے اٹھا کے جب بھگایا ہے تو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا تھا کہ چند کو چھوڑ کر اکثریت چل نہیں سکتی تھی, دوڑنا تو دور کی بات. پھر ہم نے ان کو بھگایا, ہم نے کہا تھوڑا سا اسپیڈ مارو, تو 3 دن ان کو بھگایا ہے. تو بھاگو تھوڑا سا اسٹیمنا پیدا ہو. اللہ کا کتا پیچھے پڑ گیا تو کیا کرو گے ہے بھائی, کتا پیچھے پڑ گیا تو کیا کرو گے. بچپن میں بس جو گھنٹی بجا کے بھاگنے میں ماہر نا, وہ تو اس کو تو آتا ہے بھاگنا, باقیوں کو بھاگنا ہی نہیں آتا. تو وہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی خانقاہ رہی, اس میں تہجد بھی تھی, ذکر اذکار بھی تھا, کیونکہ صرف بھاگنا کافی نہیں ہے, وہ انگریز ہم سے زیادہ بھاگ لیتے ہیں. لیکن ان چیزوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جو ایک سسٹم ہمارے ہاں بن گیا ہے کہ بس پڑھ جاؤ, دیندار معذرت کے ساتھ مجھ سمیت میں بھی نالائق ہوں, جتنا دیندار ہوگا معاشرے میں اتنا سست مشہور ہوگا, اتنا سست مشہور ہوگا. آج کل ایسا کچھ سیٹ اپ چل رہا ہے, ہلتے ہی نہیں ہے. میرے پاس لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ, ہم نے اس کو کالج میں داخل کیا, یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, یہ اتنا چست ہے, یہ مولوی بن رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, اٹھتا ہی نہیں ہے, اس کو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. ہے بھائی, یہ تبلیغ میں چلا گیا, یہ سست ہو گیا. تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ہم نے علماء میں بڑے بڑے چست دیکھے الحمدللہ, اور یہ جو ہم چستی کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے علماء سے ہی سیکھی ہیں, گوروں سے نہیں سیکھی ہیں. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ہی سیکھی ہیں کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے, چست ہونا چاہیے.